دیکھیے تربیت کے سلسلے میں تربیت ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل آسپیکٹ اور ٹرمینالوجی ہے. قرآن نے اس کے مقابل اس کو احاطہ کرنے والی اس سے بڑی ایک اصطلاح استعمال کیا, اور تربیت سے بڑا جو تقاضا ہے وہ تزکیہ کا ہے, تزکیہ. اور تربیت کے معنی ملٹیپل ڈائمینشنس پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم دے کر یہ سوچے کہ آپ تربیت کر رہے ہیں, تو یہ آپ غلط سمجھتے ہیں. تربیت تعلیم ایک بہت چھوٹا کام ہے, اس کے مقابلے میں تربیت کا کینوس بہت براڈ ہے, بہت بڑا ہے. تو تربیت ایک انسان کی ملٹیپل ڈائمینشنس پر ایک شخصیت کو واضح بنانا, شخصیت کا ارتقا کرنا, وہ تربیت ہے. مثال کے طور پر تربیت میں انسان کی جسمانی تربیت بھی ہے, تربیت میں انسان کی ایک اخلاقی تربیت ہے, اس کی روحانی تربیت ہے. اور یہ امور پر جب آپ کسی فرد کو تیار کرتے ہیں تو تربیت کا یہ معنی پورا ہوتا ہے. ہمارے پاس سوء اتفاق سے ایک غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور اسکولوں میں بھیجنے کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہاں تربیت ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے یہ ہمارا غلط تصور ہے. اکبر الہ آبادی نے اس کے بارے میں کہا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جنریشن جس کو ہم اسکولوں میں بھیج کر تربیت کا تصور اختیار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دودھ تو ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی, اور ایسی جنریشن کبھی وہ حاصل نہیں کر پائے گی جو آپ چاہتے ہیں. اب اس سلسلے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تربیت کے لیے آپ نے تربیتی نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم دیکھیں قرآن و سنت ایک فرد کی تربیت ہی تو کر رہے ہیں. قرآن کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ تاکہ وہ ہماری تربیت کرے. ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اٹیچمنٹ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری تربیت کرے. تو تربیت انسان کی زندگی کے مختلف الجہاد شعبوں کے ارتقاء کا نام تربیت ہے. اب اس میں ہم ہمارے اخلاقی تربیت ہے, روحانی تربیت ہے, یہ فوکس کریں گے. تعلیم کا ایک منفی رویہ جو آج کی ماڈرن تعلیم میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو معلومات فراہم کر رہے ہیں. ہم یہ کریں کہ اس کے معلومات دے رہے ہیں, اور معلومات اتنی ایزی ہو چکی ہے کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر آپ کی محفل کا اگر کچھ لکھ کر 4 الفاظ لکھ کر ایک انٹر دے دیں تو علم کا سمندر, معلومات کا سمندر اس کے سامنے ڈھانٹے مارتا آ جائے گا. لیکن کیا آپ چیٹ جی پی ٹی کو آپ ٹیچر کہیں گے؟ کہیں گے آپ کہ آپ گوگل کو ایک استاد کا درجہ دے سکتے ہیں؟ آپ اسے معلومات کا ذخیرے کا کوئی نہ کوئی نام تو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے معلم مختلف ہوگا. تو اس سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کی تعبیر جب آگے بڑھتی ہیں تو انسان کو تربیت کے مراحل سے گزارتی ہیں. ادروائز اگر آپ اسکولی تعلیم پر منحصر ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے تو یہ ہماری بالکل غلط فکر ہے اور غلط خیال ہے. اس کے بعد کا سوال یہ تھا کہ ایک کامیاب انسان کی تعریف کیا ہے؟ کیا وہ صرف دنیاوی کامیابیوں پر مبنی ہے یا دینی و اخلاقی بنیادوں پر؟ دیکھیے یہ سوال عام طور پر یہ ہمارے ساتھی جو آپ پوچھ رہے ہیں شاذ, یہ صرف آپ کا پرسنل سوال نہیں ہے, یہ لاکھوں انسانوں کا سوال ہے کہ آخر کامیاب آپ کسے کہیں گے. ہے کہ نہیں؟ آپ کا بھی سوال یہ ہے, آپ کامیاب کس کو مانتے ہیں؟ تو کامیابی کا معیار 2 نسبتوں پر ہے. ایک مٹیریل ورلڈ یعنی مادہ پرستی کی دنیا میں کامیاب انسان کون ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 وہ کامیاب انسان کون ہے جسے اسلام اور اسلامی تعلیمات کامیاب کہتے ہیں. تو دنیا کا معیار مطلوب کیا ہے؟ دنیا کا معیار مطلوب یہ ہے کہ بھائی آپ اچھا ایجوکیشن حاصل کریں, اچھی آپ کو سروس لگ جائے, آپ خوب پیسہ کمائیں, آپ گھر سے نکلے تو ایئر کنڈیشن, گھر میں گھس جائیں تو ایئر کنڈیشن, آپ پیدل چلنے کی آپ کو ضرورت نہ ہو, آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھی سی کار ہو. یہ مٹیریل دنیا کی کامیابی کے سمٹمس ہے, کہنا چاہیے کہ یہ اصل چیز ہے جس کو دنیا چاہتی ہے. لیکن قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں کامیابی, قرآن میں آپ پوچھیں, قرآن سے پوچھیں کہ کامیابی کیا ہے, تو قرآن آپ کو کامیاب انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار, جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے, وادخل الجنہ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقط فاز, وہی کامیاب ہے. جب قرآن کہتے ہیں کہ وہی کامیاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں, چاہے دنیا کی ساری چیزیں وہ اختیار کریں. اسی لیے آپ فرعون کو کامیاب نہیں کہیں گے, باوجود اس کے کہ بہت بڑا حکمران تھا, لیکن آپ فرعون کو کامیاب کہیں گے. لیکن آپ اس بلال کو کامیاب کہیں گے جو قسم پرسی کی حالت میں آئے, دنیا گزاری اور چلے گئے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بلال تم کامیاب ہو اور فرعون تو ناکام ہے. تو کامیابی کا معیار میرے بھائیوں یہ دنیا کی بڑی بڑی حسن اور دنیا کی بڑی بڑی رنگینیاں نہیں ہیں, یہ مٹیریل دنیا کی ہو سکتی ہے. ہمارے لیے اخروی نجات, اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن آپ اتنے بے نیاز دنیا سے نہ ہو جائے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چلیے ٹھیک ہے ہمیں وہاں کی کامیابی آخرت کی, تو دنیا سے پھر بالکل بے نیاز ہو جائے. آپ دنیا میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں اختیار کریں جو دنیا اختیار کر سکتی ہے, لیکن حدود الہی میں ہوتے ہوئے. آپ کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد بھی پڑھتا ہو اور دنیا میں ایک اعلیٰ ترین مقام بھی حاصل رکھتا ہو؟ ایسا فرد اگر مثال کے طور پر, جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا کلیکٹر ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ کے کلیکٹر آپ میں سے کوئی ہے, ہماری بیٹی کہی, ہمارے بچوں میں سے کوئی کہی, فیوچر کے آج سے 15 سال کے بعد آپ کلیکٹر بن گئے, اور آپ ایسے کلیکٹر بنے کہ جس کی دینداری کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ اس لیے کرپشن نہیں لیتا کہ مسلمان ہے. کوئی آپ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوگا جلگاؤں ڈسٹرکٹ کا, اس کے بارے میں معروف ہو جائے کہ یہ شراب کے اڈوں سے ہفتہ وصولی نہیں کرتا. کسی ڈاکٹر کے بارے میں, مشہور ڈاکٹر کے بارے میں معروف ہو جائے کہ بھائی یہ بہت ایتھیکل پریکٹس اس لیے کرتا ہے, اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں یہی جائز ہے. اب مجھے بتائیے, یہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہوئے ماڈل دکھائی دے گا, دنیا کہے گی کہ بھائی اسلام, ابھی لوگوں نے اسلام کو کس طرح سمجھا ہے؟ وہ ڈنڈی مارنے والوں کو لوگ کہتے ہیں تم مسلمان ہو نا, اسلام ایسا سکھاتا ہے. کاش کہ ہمارے درمیان کا کوئی بچہ آج سے 15 برس کے بعد ان بڑی بڑی منصب پر بیٹھ کر بتائے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی کامیابی ہے.
اور اخروی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا پیرامیٹر ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ طے کریں کہ آپ کو کون سی کامیابی حاصل کرنا ہے، یا دنیا میں کامیاب ہو کر اپنے آپ کو چھوٹی زندگی یا چھوٹے سمٹ جانا ہے، یہ بڑی کامیابی کا جو کینوس بہت اونچا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ چرخ نیلی فام سے کیا مراد ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، یہ جو آسمان، جو نیلی گگن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہی آسمان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ گرد راہ کسے کہتے ہیں؟ آپ مٹی دوڑ رہے ہیں آپ، اور آپ دوڑتے دوڑتے آپ کے جوتوں کو، آپ کی چپلوں کو، آپ کے پیروں کو جو مٹی کی دھول لگتی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تو تیری منزل کی طرف جب آگے بڑھے گا تو تیرے قدموں کی مٹی دھول نہیں ہوگی، بلکہ ستارے جس کی گرد راہ ہوں، آپ کے پیروں کو ستارے لگیں گے اور آپ اس سے اونچی اڑان بھریں گے۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکہ فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا۔ علامہ اقبال نے اپنے شاہینوں کو یہ سکھایا کہ یہ جو مکان ہے اور اس کے جو مکین ہے یہ سب فانی ہے، اور فانی اگر ہے تو پھر کامیاب نہیں۔ تو انہوں نے کہا مکہ بھی فانی، مکی بھی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، اور یہ دونوں چیزیں اگر تیری ہے تو پھر اصل چیزوں میں تم کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی کے فلسفے کو دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کی چھوٹی چیزوں کو نہیں بلکہ بہت براڈ دنیا کو دیکھنا چاہیے، اور ہم خود ایک وسیع دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک، سامنے میں سے اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو ہمیشہ اس کا مائک پہنچا دیں گے۔ بھی آپ نے بتایا کہ مطلب جن کے پاس کوئی سہولیات نہیں تھی پھر بھی وہ بچے MBBS بن گئے، لیکن اس کے برعکس مطلب ابھی ایسے بھی معاملات ہیں کہ بچوں کے پاس تمام سہولیات ہیں، حتیٰ کہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہے، موبائل ہے، تو بچے اور کم عمر بچے 6-7 سال کے، مائیں جبر بھی نہیں کرنا چاہتی، بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں، تو ہم کیا کریں ایسے حالات میں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی کامیابی، علم کے، فنون کے معاملے میں، اور کچھ اولادیں یہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر ویژن نہیں ہے اور وہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے بچوں کے والدین کیا کریں؟ ایسے بچوں کے والدین تین کام کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو نونہال نسلوں کو آپ پال رہے ہیں، چونکہ ہماری بہن کا سوال ہے اس لیے ہم اسی پر کنسائزلی بات کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اپنی نونہال نسلوں کو اپنی گود سے تربیت دینے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیے، ایک مثال کے طور پر ایک پودا ہے، وہ اس نے کونپل نکالا، کونپل ہے، چھوٹا ہے، دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، آپ پہلے فیز میں اسے کسی بھی سمت میں موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا آپ اس کو موڑ نہیں سکتے۔ ہاں، موڑنے کی کوشش کریں گے تو یا تو وہ ٹوٹ جائے گا یا پھر آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ ہماری اولادیں بھی اسی مثل ہے، اس لحاظ سے ہم بہت کم عمری میں ان کی تربیت کے مراحل سے انہیں گزارے، چھوٹی عمر میں تربیت کے مراحل سے گزارے۔ نمبر 1 کام یہ ہے۔ نمبر 2 کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا کلیکٹیو ایٹماسفیئر، اجتماعی ماحول ایسا بنائیں جو تربیت ساز ہو، تربیت ساز سے مراد یہ ہے کہ آپ بچوں کے سامنے نئے ہورائزنس رکھیں۔ بچوں کے سامنے یہ ڈسکشن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہو، بلکہ آپ کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ کے دین کے کام آئے۔ یہ بچپن سے جب آپ گھٹی میں پلا رہے دھیرے بچہ پھر یقیناً ایک نہ ایک دن بڑا کارنامہ کرے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ جب بچوں کا نام رکھتے ہیں، یہ نام آپ کا پہلا تحفہ ہوتا ہے، اسی دن ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کلیکٹیو ایٹماسفیئر یعنی اجتماعی ماحول ہم تربیت کا بنائیں۔ ہماری سٹوریز، ہماری کہانیاں، ہمارے رول ماڈلز، کامیاب سٹوریز ہم وہ سنائیں جو بچے کو ڈیولپ کریں۔ یہ نمبر 2 بات ہے۔ اور نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ کل محنت کریں، بہت محنت کریں، کوششیں کریں، اسٹرگل کریں، اور آخری میں اس بچے کا نام لے کر اس کے لیے دعا بھی کریں۔ امام حرم نے ایک دن کسی نیوز انٹرویور کو ایک انٹرویو دیا، امام حرم امام سدیس، اور انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں بہت شریر تھا اور اتنی شرارت کرتا تھا کہ سب مجھ سے پریشان تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو آج جن کی خیرت پوری دنیا میں گونجتی ہے، امام عبد الرحمن سدیس۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے بہت شرارت کیا، میری امی کو بہت غصہ آیا، اور میری امی کو غصہ آیا اور یہ کہہ کر وہ جھک گئے اور انہوں نے بہت رویا۔ عبد الرحمن سدیس روتے ہوئے کہنے لگے کہ پھر میری امی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اتنے ضدی بچے، جا تجھے اللہ تعالیٰ حرم کا امام بنایا، غصے میں کہہ دیا۔ اور وہ کہتے کہ میری کوئی قابلیت نہیں تھی، میری ماں کی وہ دعا تھی جس نے مجھے حرم کعبہ کا امام بنایا۔ تو میں نے 3 باتیں آپ سے کہا۔ نمبر 1، ہم گودوں میں اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ یہ 10 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، 7 سال کا ہوگا۔ نماز کا عادی بنانے کے لیے حدیث میں کیا کہا گیا؟ 7 سال سے لے جائے، 10 سال ہو جائے تو پھر تھوڑی سی سختی کریں۔ تو آپ گریجول اسے آگے بڑھائیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا پورا اجتماعی ماحول تربیت کا بنے۔ اجتماعی ماحول، مثال کے طور پر آپ ابھی یہ ہے کہ کوئی نئی فلم آئی تو گھر میں ڈسکس ہو رہی ہو، تو پھر بچے کو یہ شروع سے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل یہ اس پردے کا ہیرو میرا ہیرو ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ تمہارے ہیرو وہ ہے جو کتابوں میں ہم تم کو سناتے ہیں۔ اور نمبر تیسری چیز دعا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں میری نگاہ میں ایسی ہیں جو شاید آپ کے گھر میں آپ کے بچے کو بہت بڑا انسان بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی سن کر نہیں سیکھتے، وہ ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے گھر کا اجتماعی ماحول اگر رہا تو انشاءاللہ تربیت پہ اثر پڑتا ہے۔
اگلا سوال جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ ہے کہ آج والدین اور بچوں کے درمیان فکری اور جذباتی فاصلہ نمایاں ہے، کیونکہ پرانی نسل ہے، ایک نئی نسل ہے. آپ کے خیال میں اس خلا کو کم کرنے کے لیے والدین کو کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ میں اس سلسلے میں 2 باتیں کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ تو ایگری کریں گے آپ کے سوال سے، تو ایگری سب لوگ کریں گے، ہم بھی کریں گے، کہ جو فکری اور جذباتی جو تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے بچوں میں، وہ کم ہو رہا ہے اور دن پر دن کم ہو رہا ہے. نہ جذباتی تعلق ہے نہ فکری تعلق ہے. ایک شخص کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اپنے 7-8 سال کے بچے کو ماں باپ لے کر گئے. ہم تو چونکہ اتنے فکر مند نہیں رہتے ہیں، لیکن وہ یورپینس بہت سنجیدہ اس موضوع کو لے کر. ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ ہے وہ 7 سال کا بچہ جو ہماری نہیں سنتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، یہ سب اب اس کو ٹریٹمنٹ دو آپ. اس نے کہا اس کی عمر کیا ہے؟ تو کہا 7 سال ہے. تو کہا اس بچے کو گھر پر بھیج دو، ہم اس بچے کا نہیں آپ کا علاج کریں گے. اس لیے کہ آپ ایک 7 سال کے بچے کو ڈاکٹر سے ٹریٹ کروا رہے ہیں. کیا ہی خوب ہوتا کہ 7 سال کے بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا، اس کا ٹریٹمنٹ ہم ماں باپ کو دیں. تو یہ ماں باپ کو بھی ذمہ داری لینا چاہیے. اب اس سلسلے میں میرے 2 اوپینینس ہیں. پہلا میں ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ نہیں حدیث شریف ہے. اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا نام ہے عبداللہ. یہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں، نریٹڈ بائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مجلس مصطفیٰ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امیجن کیجئے، تھوڑا تصور میں جائیے. وہ کہتے ہیں ہم مجلس مصطفیٰ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں میں سب سے چھوٹا بچہ تھا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. کن کے لڑکے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے. وہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا، سارے بڑے بڑے صحابہ تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محفل کا معمول تھا نا، وہ بڑا خاص معمول تھا. بہت فرینک رہتے تھے اللہ کے نبی، سارے لوگوں سے بہت فرینک رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. وہ مسلمانوں کی خوبیاں ہے اس درخت میں. بتاؤ وہ درخت کا نام کیا ہے؟ کس نے سوال کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے. اور یہ کوئی ٹینشن میں نہیں چل رہا ہے، صرف فری فرینک چل رہا ہے. سارے صحابہ سوچنے لگے، سب نے بولے وہ درخت وہ درخت وہ درخت. حضرت عبداللہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ نخلا کا درخت کھجور کا ہو سکتا ہے، وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں چھوٹا تھا، پہلے تو ہیزیٹیٹ ہوا، ہچکچایا، کیسے بولوں گا، اور مجھے بولنے میں ذرا تکلف ہوا، میں نے نہیں بولا. ساری محفل سب ختم ہوئی، کہا کوئی نہیں بتائے گا پھر جواب، تو کہا آپ ہی بتا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کا نام ہے کھجور کا درخت. واقعہ ہو گیا. اچھا کیوں بولے تھے کھجور کا؟ اس کی زمین میں بہت جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اوپر جاتا ہے، اور اس کی ہر چیز کام دیتی ہے. دیکھو آپ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا، تو اس کے تنے سے کچھ بنتا ہے. کھجور فروٹس کھاتے ہیں، پھر اس کا جو پتے ہوتے ہیں اس سے کیا بناتے ہیں، سب وہ سب معلوم ہے آپ کو. اب وہ گھر جاتے جاتے اپنے والد یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ ابا آج آپ کے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا اس کا جواب مجھے معلوم تھا. تو کہا تم نے کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ تو کہا مجھے نا ایسا لگا کہ میں بولوں گا تو کچھ غلط نہ ہو جائے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عبداللہ تم نے کیا کیا؟ عبداللہ اگر تم اس کا جواب دے دیتے تو میرے رسول مجھے کہتے کہ عمر تم نے اپنے بیٹے کی کتنی اچھی تربیت فرمائی. غور کیجیے آپ. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ وقت کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور اس مجلس میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس مجلس میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بھی لے جا رہے ہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی لے جا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کا محاذ ایسا بنائے کہ جہاں آپ تربیت کو جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اجتماع میں جا رہے ہیں، آپ جمعہ میں جا رہے ہیں، آپ نمازوں کو جا رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائی پاس نہ کریں، ان کو ساتھ رکھیں. یہ پہلا کام ہم کریں. سمجھے بات آپ؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی اجتماع ہے تو ذرا بڑے بڑے لوگ، ابھی تو تم چھوٹے ہو، تم ذرا پہلے ہو جاؤ 27 سال کے پہلے. آپ اب وہ 25-27 سال کا بچہ ہو رہا نا، تو پھر وہ کون سے اجتماع میں جائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پہلا کام آپ یہ کریں. اب مائیں کیا کریں گی؟ مائیں کیا کریں گی؟ مائیں یہ کریں گی کہ واقعات سنائے گی. دیکھیے جو یہ ہوتے ہیں نا کیریکٹر جو سیٹ ہوتے ہیں نا بھائیوں اور بہنوں، کیریکٹر سیٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. جیسے آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون تھا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ دھیان میں لائیے. آپ اپنے سب لوگ دھیان میں لائیے. ابھی جو بچے ہیں وہ بھی دھیان میں لائیے. آپ سوچیں آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون؟ XYZ. اب یہ پہلا سوال میرا ہو گیا. اب اسی سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اگر میں یہ پوچھوں کہ بتاؤ وہ جو آپ کے فیوریٹ ٹیچر تھے ان کی 5 وہ چیزیں جو آپ کو انہوں نے پڑھائی ہیں، 5 چیزیں بتاؤ. مجھے یقین ہے کہ آپ 5 چیزیں نہیں بتائیں گے. اچھا پھر وہ آپ کے فیوریٹ ٹیچر کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اخلاق میں بہت اچھے تھے، وہ بات بہت اچھی کرتے تھے، وہ آپ کو پروتساہت کرتے تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ آپ ان کو دیکھتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ کسی اچھے انسان کو میں دیکھ رہا ہوں. اور یہی تمام مجموعی خوبیوں نے آپ کو وہ شخص آپ کا فیوریٹ بن گیا. یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ بتائیے. یہی چیزیں کسی انسان کو فیوریٹ بناتی ہیں. تو آپ بھی جب اپنے اولاد کے ماڈل بنتے ہیں تو ماڈل کیسے بنیں گے؟ آپ کا بچہ آپ کو فالو کرے گا کہ یار میں نے اپنے باپ سے کبھی گالی نہیں سنا، مجھے گالی نہیں دینا چاہیے. میں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ بوڑھی دادی جو ہے نا میری، یا میرے جو بوڑھے دادا ہیں، تو میرے ابا جان آتے ہیں تو پیر دباتے ہیں اور جاتے ہیں تو دعا لیتے ہیں. اب وہ دادا جان رہے نہ رہیں
اللہ کی قسم آپ کا بچہ بھی بڑا ہو کر آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو آپ اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں. اب آپ بچے کو دے رہے 10 روپے، دے بیٹا 10 روپے چاکلیٹ لاؤ فلاں لاؤ، اور دیکھ وہ چچا کے لڑکے کو مت دینا، گچپ سے کھا لینا. آپ نے گچپ سے کھا لینا جو بولے نا، آپ نے سکھا دیا اپنے بچے کو، کنجوس بنا دیا آپ. اب آپ کا بچہ یاد رکھیے بڑا ہو کر کبھی فراخ نہیں ہو سکتا ہے. آپ ٹفن باندھ رہے ہیں بچے کا، اور ٹفن باندھ کر آپ نے 1 روٹی زیادہ رکھ دی. بیٹے دیکھ وہ تو سنایا تھا اس دن آپ نے کہ تمہارے ایک دوست نے ٹفن نہیں لایا تھا، اس کی امی بہت بیمار ہے، تم نے بولے تھے نا اس دن ہم کو. آج ایکسٹرا روٹی اور چاول یا جو بھی ہے سبزی میں اس لیے دے رہا ہوں اپنے ساتھ اس بچے کو کھلانا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچہ اس دن ٹفن کھلائے گا، مگر وہ اس دن کا ٹفن کھلانا اس کو جوانی کا کیریکٹر دے رہا ہے کہ انشاءاللہ بڑا ہو کر کئی بھوک اور مسکینوں کو کھانا اس کے دروازے سے جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ سکھا رہے کہ یہ 100 روپے لو بیٹا، جاؤ جلدی سے وہاں سے وہ چیز لاؤ، اور دیکھنا جیسی دادی آئے تو پیچھے سے ہاتھ کر لیں، بتا بولنا مت دادی کو. دادی پوچھیں گے بہو محترمہ نے 50 روپے 100 روپے کہاں سے لائے؟ آپ نے جھوٹ بولنا سکھا دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. پھر یہ بھی یاد کریے آپ کہ بچے کو پورا آپ اپ ٹو ڈیٹ اسکول بھیجیے. ربر دیکھیے، پینسل دیکھیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مانگے کسی سے. اگر اس نے آج مانگ لیا نا تو پھر اس میں وہ بڑا ہو کر قرضے لے گا. آپ نمک نہیں ہے نا، بن نمک کا کھانا بنائیے. بن نمک کا کھانا کھانے سے دنیا میں کسی کی موت نہیں ہوئی. ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ بن نمک کا کھانا کھاتے سے ان کو اٹیک آ گیا بھائی. ایسا نہیں ہوتا ہے. بن نمک کا کھانا بنائیے، لیکن بچے کو باہر مت بھیجیے کہ بیٹا جاؤ ذرا نمک مانگ کر لاؤ. اگر وہ نمک مانگ کر لایا تو مستقبل میں مانگنے کا رویہ ڈیولپ ہوگا. یہ بہت بڑی فلسفے کی بات ہے کہ بھائی بہت سمپل بات ہے، سمپل بات ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بہت بڑی شخصیت کی تعمیر کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی، یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں. پہاڑ سے کسی کو ٹھوکر لگی ہے؟ ٹھوکر تو چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے. تو شخصیت کو ٹھوکر بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لگتی ہے. آپ نے چھوٹی سی بات کی، آپ کے بچے نے وہ ذہن میں اس کو رکھ لیا، اب بڑا ہو کر وہی کہا. تو مجھے یہ کہنا ہے آپ کے سوال پر کہ یہ جو فکری آپ کہہ رہے ہیں یا جو جذباتی تعلق ہے نا، یہ استوار تب ہوگا تب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے میسج دیں گے. بات چھوٹی ہوگی لیکن میسج بہت بڑا ہوگا. اور پھر بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہیں حسنین کریمین یعنی نواسۂ رسول بیٹھے ہیں. ایک صحابی آئے کہا کہ یہ بچوں کو آپ ایسا کھیلتے ہیں؟ تو کہا میں ایسے کرتا ہوں. وہ کہا میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں، میں جب جاتا ہوں تو بچے ڈر جاتے ہیں. کئی مائیں پریشان ہیں کہ جب ان کے شوہر گھر میں آتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ ایس پی آ جانے کے بعد بھی اتنا سناٹا نہیں ہوتا جو کسی باپ کے داخلے سے ہو جاتا. میں نے کئی گھروں کو دیکھا، بچے کونے پکڑ لیتے ہیں، بیوی کچن میں چلی جاتے ہیں، وہ آتے سے ان کے آرڈر پاس ہوتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے تو آپ سلام فرماتے تھے. آپ سلام فرماتے. کتنے حسین تھے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سلام فرماتے. اب بچے کہیں کھڑے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا السلام علیکم یا ایھا الاطفال. اے چھوٹے چھوٹے بچوں السلام علیکم. ہم کو تو شرم آتی ہے، کیسے بچے کو میں سلام کروں؟ اب بچوں کو سلام کیجیے، آپ کا ہائٹ بہت اونچا ہو جائے گا. پھر جذباتی تعلق کب ہوگا؟ تب آپ بچے کو اپنے سینوں سے لگائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے. ہمارے گھروں میں بچوں کو سننے کے لیے کوئی اسپیئر ٹائم نہیں. وہ کہانی ہے، لیکن یہ کہانی میں نے دیکھا، میں ایز اے ٹیچر بھی بول رہا ہوں، میں نے کئی گھروں میں دیکھا. ایک خود ٹیچر خاتون ہے، وہ ٹیچر خاتون رو رہی اپنا جو بچوں نے اسکول سے پیپر چیک کرنے کے لیے گھر پر لائی، جو بچوں نے اسکول میں لکھا تھا وہ پیپر لائی اور چیک کرتے ہوئے رو رہی ہے. اور روتے روتے جب پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ، تو کہاں وہ عورت کہہ رہی ہیں کہ بچوں نے مضمون لکھا ہے کہ کاش میں کیا ہوتا. تو کسی نے لکھا کاش میں پرائم منسٹر ہوتا، کسی نے لکھا کاش میں پریزیڈنٹ ہوتا، کسی نے لکھا کاش میں سائنٹسٹ ہوتا. اس نے کہا میری کلاس کے ایک بچے نے لکھا ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا، اور اس کی وجہ اس نے لکھا کاش میں موبائل ہوتا تو ہمیشہ میری امی کے ہاتھ میں ہوتا، میرے ابا مجھے دیکھ رہے ہوتے، ہمیشہ مجھے جب سوتے تو سرانے رکھتے، جب اٹھتے تو سب سے پہلے مجھے دیکھتے. لوگ بولتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے، تو بچہ کہتی ہے کہ یہ اپنا بچہ ہے جو میری کلاس میں پڑھتا ہے. نہیں ایسا ہی ہے. اب کھا رہے تو کچھ، سو رہے تو کچھ. آخری میں اوراد و وظائف کے جو ہمارے معاملات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ اینڈ ٹائم ہمارا اسکرین ٹائم، صبح اٹھتے سے پھر اسکرین پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے تعلق کو اپنے اولادوں سے مضبوط کرے گی. جب مضبوط تعلق ہو جائے گا تو پھر وہ اولادیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے ثمرات دیں گی. ٹھیک ہے. جیسا ابھی آپ نے موبائل کے بارے میں بتایا، تو یہ بات صحیح ہے کہ ہر کسی کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ چکا ہے، اور بچے بھی بہت زیادہ موبائل دیکھتے ہیں. جو شارٹ کنٹینٹ ہوتا ہے، ریل ہوتا ہے، وہ سب زیادہ دیکھ رہے ہیں، جس سے ان کا اٹینشن اسپین بھی خراب ہو رہا ہے. اور لیکن اس کے تھرو ایجوکیشنل کنٹینٹ بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے. تو اس پہ کنٹرول کیسا رکھنا چاہیے پیرنٹس نے کہ بچے ایجوکیشنل کنٹینٹ بھی اس میں حاصل کرے، لیکن جو ٹائم ویسٹ کر دیتے تھے وہ نہ کرے، اور ان میں ایسا ضد کرنے کی یا ریبیلیس نیچر آنے کی وہ کیپیسٹی نہ ڈیولپ. یہ بات کہی ہے اور بہت درست بات کہی ہے کہ یہ جو آج کل ریلز کا کلچر ڈیولپ ہوا، یہ بہت خطرناک بھیانک ہے. ریلز کیا ہوتی ہے؟ وہ چند ہاف منٹ کی ہو سکتی ہے، 2.5 منٹ کی ہو سکتی ہے، چند سیکنڈس کی ہو سکتی ہے. بہت فاسٹ اسکرولنگ کرتا ہے بچہ بہت فاسٹ اسکرولنگ ہو رہی ہے. اب وہ اسکرولنگ میں معلوم نہیں، ابھی اس نے دیکھا کہ مثال کے طور پر اس نے کوئی خوشی کی بات دیکھ لیا، اچانک دھڑ کر کے اس نے اوپر اس کو اسکرولنگ کیا تو ایک کسی کا ایکسیڈنٹ کا آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس نے ارے باپ رے کیا ہو گیا، پھر اسکرول کیا تو کوئی اچھی خوشی کی خبر آ گئی. اس سے اس میں جو نیچر ڈیولپ ہوا نا کہ اس کا دماغ اس بات کو ڈیولپ کر رہا ہے
کہ خوشی غم کے جو احساسات ہیں وہ احساسات سے بے کیف ہو رہا ہے بچہ. نمبر 1 احساس سے بے کیف ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بچے جو حص ہے نا وہ حص ان میں کم ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ وہ اسکرول کرتے ہوئے اس نے دیکھا 2.5 منٹ کی, اس نے دیکھا 30 سیکنڈ کی, اس نے دیکھا 2 منٹ کی, ایسے اس نے ویڈیوز دیکھا. اب جب اس نے دیکھتے 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 مہینہ 2 مہینہ 40 دن کے اوپر اس نے دیکھ لیا کہ پھر آپ اس کو بٹھا کر واضح و نصیحت نہیں کر سکتے. وہ کہے گا 30 سیکنڈ میں اپنا آنسر دیجیے, 30 سیکنڈ میں بولیے. اگر آپ 30 سیکنڈ میں نہیں بول سکتے تو آپ اچھے امی نہیں ہو, آپ اچھے نہیں ابو نہیں ہو, کیونکہ آپ میری فیلنگ پہ درست نہیں اترتے. جو میرا سیٹ پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ 30 سیکنڈ میں سننا چاہتا ہوں. اب آپ کو بھی پھر ریلز دیکھ کر تیاری کرنا پڑی 30 سیکنڈ میں, وہ تو ہائیلی پاسبل ٹاسک ہے. ٹھیک ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے آپ اٹینشن کہہ رہے ہیں نا, جو بات اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہا ہے, آپ فوکس کر کے کوئی چیز نہیں کر سکتے. اور جس کا فوکس درست نہیں ہے, یاد رکھیے وہ ایجوکیشن کے ملٹیپل ڈائمینشنس میں جو ایجوکیشن حاصل کر رہی دنیا, اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کامیابی دیکھے گا. اب اس سلسلے میں آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اگر آپ موبائل دینا ہی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, تو آپ ایک ٹائم کو سیٹ کیجیے, اور وہ ٹائم اتنا پابندی سے سیٹ ہو کہ اس کو آپ بھی فالو کریں اور آپ کی اولادیں بھی فالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں 3 دفعہ دیں, 2 دفعہ دیں, لیکن آپ کہیں کہ 20 منٹ سے 21 منٹ نہیں ہوگا. اب 20 منٹ میں آپ کو دیکھنا کیا ہے دیکھ لیجیے. اب دیکھنا کیا ہے, بچہ تو بچہ ہے آخر, آپ اس کو سیٹ کر دیجیے. وہاں سیٹنگ بھی ہوتی ہے, آپ سیٹ کر دیجیے ایجوکیشنل چیزیں, آپ کڈس کے لیے چیزیں دیکھیے, ہلکی پھلکی چیزیں اپنے بچوں کو دکھائیے, ہلکی پھلکی چیزیں وہاں سیٹ کر دی جائے. آپ 20 منٹ دیکھ لیجیے, 20 سے 21 منٹ نہیں ہوگا, یہ آپ کر سکتے ہیں. چوتھی بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ریوارڈس دیں کہ آج اس بچے کو اس لیے ایک اچھا کمپنی کا چاکلیٹ دیا جا رہا ہے کہ آج اس بچے نے موبائل نہ مانگا نہ لیا, آپ آج اس کو ایک چاکلیٹ دیں. کل وہ چاکلیٹ کی طلب میں پھر موبائل کو سائڈ کر دے گا. اگر اس کا ڈوپامین اس سے زیادہ بول رہا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ مزہ اس میں آ رہا ہے مجھے, تو کہیں گا چاکلیٹ سائڈ میں رکھو, مجھے یہ دے دو. پھر آپ اسے دیں کہ آپ نے ٹائم پر موبائل واپس کر دیا, اس کے لیے انعام. اس طرح سے کچھ پریکٹس ہم گھروں میں کر سکتے ہیں. اب یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ موبائل بچے سے چھین لیں اور آپ خود دیکھتے رہیں. تو جو بچے کو آپ جس بات کے لیے کہہ رہے ہیں آپ بھی اس کو فالو کریں. مجھے معلوم ہے یہ بات کہ آپ تو بڑے مصروف ہو, کئی کام تو آپ کے موبائل پر چلتے ہیں, تو آپ باہر کر لیجیے یا گھر میں اسی ٹائم میں کر لیجیے, لیکن یہ ہائیلی امپاسبل ہوگا کہ آپ بچوں کو کہیں کہ آپ موبائل نہ دیکھیں اور آپ خود دیکھیں. اب آپ اس کو کیسے فالو کریں گے؟ اس کو ایسے فالو کریں گے کہ آپ 5 گھنٹے موبائل دیکھ رہے ہو, کہہ رہے 20 منٹ 21 منٹ نہیں ہونا, تو آپ ایک دم ڈکٹیٹرشپ نہ چلائیں, بلکہ محبت سے الفت کے ساتھ بچوں کو یہ چیزیں ٹیکل کروائیں. ایک آخری بات جو اس سلسلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم انڈور کے ساتھ آؤٹ ڈور پر بھی لے جائیں. مثال کے طور پر آپ نے موبائل چھین لیا اور کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ جاؤ, ایسا نہیں ہے. آپ اس کے الٹرنیٹیوز اس کے سامنے رکھیں, یہ بہت انپارٹنٹ چیز, الٹرنیٹیو سامنے رکھیں. آپ ان کو کچھ کرافٹ کا کام دیجیے, آپ ان کو کتابوں کا کام دیجیے, یہ چھوٹے سے بڑے تک آپ اپنے طور پر دیکھ لیجیے کیا دے سکتے ہیں. آپ ان کو باہر کوئی گیم کھلائیے. جو بچے اسپورٹس میں آگے ہوتے ہیں نا ان کو جلدی برا نہیں لگتا, یہ مینٹالٹی ہے, کیونکہ ان میں مقابلے کی عادت ہوتی ہے. اور جو موبائل کی عادی ہے بچے ان کو بہت جلدی برا لگ جاتا ہے. آپ نے تھوڑا بولے کہ وہ غصے میں بیٹھ جائے گا. ایک بچے کا کل ہی مجھے ایک ماں کا فون آیا اور کہا کہ میرا بچہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, اس نے یہی بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. اس ماں وہ رو رہی تھی, وہ کل کی بات ہے, اس نے کہا 3 دن ہو گئے سے کھانا ہی نہیں کھایا اور بہت پرابلم ہو رہا, ہم آپ کو ابھی پیر کے دن وہ آنے والے ان کے بچے کے ساتھ. تو یہ ٹینشنس کب ہوگے؟ یہ ٹینشنس جب ہوگے جب آپ فری ہینڈ اپنے بچوں کو چھوڑیں گے, تو آپ ان کے سامنے الٹرنیٹ رکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ موبائل نہیں کھیل سکتے تو پھر آپ ایسا کریں, کرافٹ کیجیے, آپ اسپورٹس میں جائیے, آپ آؤٹ ڈور میں جائیے, آپ ایک دوسرے کو ہم کہانیاں سنائیں گے, ہم جوک سنائیں گے. یہ تھوڑا سا اسپینڈ ٹائم کیجیے, اور جتنا بچوں کے ساتھ آپ اچھی باتیں کریں گے بانڈنگ اتنا مضبوط ہوگی انشاءاللہ. تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہے, اس کے ذریعے سے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ اس میں کنٹرول پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیرنٹ کی طرف سے سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ مطلب ہماری نئی نسل کا بھی المیہ ہے, اور ہم اپنے معاشرے میں یہ بات بھی غور کرتے ہیں کہ جیسے بچپن میں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان مطلب آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہتی, بے تکلفی رہتی, لیکن جیسے ہی اولاد مطلب جوان ہو جاتی ہے تو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک مطلب تھوڑا تکلف آ جاتا ہے, یا ان میں تھوڑا سا فاصلہ آ جاتا ہے. تو یہ فاصلے اور یہ تکلف کو دور کرنے کے لیے پیرنٹس اور بچوں کو مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اور ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے جیسے جوان بچے, لڑکا یا لڑکی, تو اپنی مسائل کو وہ اپنے دوستوں میں یا سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں, اور مطلب یہ بات کو زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں بنسبت گھر میں والدین ماں یا باپ کو شیئر کرنے میں. تو اس کو پاٹنے کے لیے, اس تکلف کو ختم کرنے کے لیے والدین یا بچے مطلب کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب نے سنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بچے بچپن میں تو بہت قریب ہوتے ہیں, جیسے جو جوان ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, ماں باپ میں اور اولادوں میں فاصلہ ہوتا ہے. میں ایک مثال کے طور پر یہاں ایک اسپاٹ لگائیے, آپ ایک ایسا ہی نقطہ لگائیے, اور ادھر سے دو الگ الگ خط کھینچیے, ایک ادھر اور ایک ادھر. سمجھے آپ بات جی, آپ بھی سنیں. ایک نقطہ آپ نے یہاں لگایا, اور یہاں نقطہ لگانے کے بعد آپ نے ایک راستہ ادھر کھینچے اور ایک راستہ ادھر کھینچے. اب یہ دونوں کے درمیان کا جو 2 لکیروں کے درمیان کا فاصلہ ہے یہ بہت کم ہے, یہ بہت کم ہے. اور جو آگے بڑھے گا یہ فاصلہ کیسا ہوتا رہے گا؟ زیادہ ہوتا رہے گا. اور جب اینڈ پر پہنچے گا تو وہ فاصلے اتنے ہوگی کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک نقطے سے ان کا آغاز ہوا تھا. یس, ہم اس مثال سے آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس نقطے سے 2 راستے نکل رہے تھے, کاش کہ اس سے یہیں پر سمیٹ لیا جاتا.
اگر اسے سمیٹ لیا جاتا تو وہ دوریاں ڈیولپ نہیں ہوتی جو آگے چلنے کے بعد ہوتی ہے. نمبر ایک بات. دوسری چیز ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فاصلے بھی یکسر نہیں ہو جاتے, فاصلوں کو بھی وقت ملتا ہے, وقت لیتے ہیں فاصلے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کبھی گیپ نہ رکھیں اپنے احساسات کا, جذبات کا, خیالات کا, محبت کا, الفت کا. ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کلائمیکس بتاتا ہوں میں. کلائمیکس کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک صحابی آئے اور صحابی نے آنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بات چیت جو بھی انہوں نے فرمائی اور کہا کہ وہ مسجد کے اندر وہ جو بیٹھے ہیں نا اندر, ایک شخص صحابی بیٹھے تھے اندر, تو فرمایا کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے. سمجھ کے بات ہے؟ وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو دوسرے صحابی ہیں نا ان سے مجھے بہت محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنی محبت کا انہیں اظہار کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, کبھی نہیں کیا میں نے بات. تو کہا جاؤ اور اپنے بھائی سے کہو کہ میں اللہ کے لیے تم سے, میرے بھائی, بہت محبت کرتا ہوں. وہ اندر گئے اور کہا میں اللہ کے لیے میرے بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. واقعہ تو ختم ہو گیا. لیکن لیسن کیا ملا؟ لیسن یہ ملا کہ محبت تو ہو مگر اظہار محبت بھی ہو. آپ اپنی اولادوں سے اظہار محبت بھی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ یہ کہاوت تو مجھے ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے, یہ اردو کہاوت نہیں ہے, خاندیشی کہاوت ہے کہ بچوں کو سونے کے نوالے ضرور کھلاؤ مگر نگاہیں سانپ کیوں. ایسے سانپ میں کو سانپ بنتے, جانور کیوں بننا, انسان ہی بنا. یہ کھلا رہے سونے کے نوالے, ہم سانپ کیوں بنے؟ اگر آپ سانپ بنیں گے تو بڑا ہو کر یہ بچہ پھر سر کو چلنے کا فن سیکھ لے گا. اس لیے ہم سانپ نہ بنے, ہم انسان ہی رہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم محبت بھی کریں اور اظہار محبت بھی کریں. اپنی اولادوں کو بتائیں کہ ہم آپ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, ہمارا افیکشن, ہمارا لفظ تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے باجی کہ یہ فاصلے تب بڑھتے ہیں جب عمروں کے ساتھ ہمارے ریلیشنس کی بانڈنگ کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے چھوٹا, آپ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی غیر کفیل ہے, وہ آپ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کو لگتا ہے کہ میں پیسہ کما رہا ہوں, تو اس میں فاصلہ ہو گیا. آپ بھی اس کو پورا فاصلے کا موقع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ علیحدہ ہو جائے. اور اکثر فاصلے بچوں کی شادیوں کے بعد ہوتے ہیں. اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ فاصلہ تو نوجوان ہوتے وہ تو ہے ہی, لیکن شادیوں کے بعد فاصلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ دھیرے ہرارکی دھیرے دھیرے جا رہا ہے. تو میرا ایسا نقطہ نظر اس سلسلے میں ہے کہ بچے کو کسی وقت بھی ہم اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی شخصیت سے علیحدہ ہو جائے. اب بچے جڑتے کس بات سے؟ بچے 3 باتوں سے جڑتے ہیں. اپنے ماں باپ سے 3 باتیں ہوتی ہیں جو اسے جوڑ کر رکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں اور باپ کا روحانی تعلق ہوتا ہے. ابھی ایک محفل میں غیر مسلم ہمارے دوستوں کے بیچ میں ایک پروگرام میں بات چل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے سوال کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ماں اچھا جانتی ہے یا باپ اچھا جانتا ہے اپنی اولاد کو. سارے غیر مسلم دوست ہیں ہمارے. انہوں نے کہا کہ باپ کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہیں, وہ کہہ رہے کہ ماں بہت قریب ہوتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک دلیل ہے اور وہ دلیل کے ساتھ یہ ہے کہ ماں بچے کو سب سے زیادہ قریب پہچانتی ہے. انہوں نے کہا بات تو درست ہے, لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اس سے محبت کرتا ہے. تو وہ اگر 5 سال کا ہے تو بچہ 5 سال کا ہے تو باپ اسے 5 سال سے جانتا ہے, لیکن ماں اسے 5 سال 9 مہینے جانتی ہے. سمجھ لے بات؟ ایک بچے کو اس کی ماں 9 مہینے زیادہ جانتی ہے. تو آپ کی بانڈنگ 3 باتوں میں نمبر 1 یہ کہ آپ کا روحانی تعلق اپنی اولاد سے, تو روحانی تعلق اولاد کو مضبوط بناتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, رزق حلال بھی اولاد کو والدین سے مضبوط تعلق میں جوڑتا ہے. رزق حلال, جس قدر آپ رزق حلال اپنی اولاد یہ اللہ, تو آپ حلال لقمے جیسے جیسے اپنی اولاد کو کھلائیں گے ان کا بانڈنگ اور مضبوط ہوگا. نمبر 2. اور نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کبھی دنیا کے بھروسے نہ ڈالیں کہ آپ کا بچہ کچھ کر رہا ہے, آپ خالہ کو بلا رہے ہیں اور سارا گھر بھرا ہے اور کہہ رہے دیکھو یہ ہے, اب بتا بیٹا اپنی خالہ کو بول, تو بچہ ذلیل ہو رہا ہے. پھر بڑے ابو کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کو ابھی تم ڈانٹو, ہم نے تو بہت پورا سب کر لیا آزمائش, اب اس کو تم بھی ڈانٹو. تو بچہ جب ذلیل ہوتا ہے نا, تو بچہ بچپن میں 10 سال کا بچہ تو آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتا نا, لیکن وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا ضرور کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. اور پھر جب بدلے کا دن آتا ہے تو پھر وہ آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا, لیکن ایسی تھپڑ مارے گا جس کا درد آپ بہت محسوس کریں گے, اور وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بائی پاس کرے گا. کتنا درد ہوتا ہے, وہ آپ کے فیصلے نہیں مانے گا, نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ جاؤ بھائی, میں آپ اب آرتھوڈاکس ہو چکے ہوں اور میں ماڈرن زندگی گزارنا چاہتا ہوں, سوری میری زندگی میں آپ دخل نہ دیں. تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی ہے. تو 3 باتیں میں نے آپ سے کہی, ہم روحانی تعلق مضبوط بنائیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اظہار محبت بھی کریں اپنے بچوں سے, اپنی اولاد سے, اور رزق حلال بھی کھلائے. اور تیسری اصل چیز جو میں آپ سے بتانا چاہتا تھا, وہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو کسی کے سپرد نہ کریں, خود ہم اپنی اس کی تربیت کریں. اب آپ بولیں گے کہ بھائی آپ تو کوئی ایک ہماری کوئی سوچے گا کہ بھائی وہ تو کوئی گریجویٹ نہیں ہے, وہ کوئی سائیکٹرسٹ نہیں ہے, وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے. تو میں آپ جس نے ٹیپو سلطان کو جنم دیا تھا, ہم یہ کوئی ہائی کلاس یونیورسٹی کی فارغ عورت نہیں تھی, لیکن اس نے ٹیپو کو جنم دیا. اب دیکھیے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, یہ کوئی یونیورسٹی کی فارغ تھی ان کے والدہ, لیکن انہوں نے ابوالکلام جیسا ابوالکلام دنیا کے سامنے دیا. یہ ابو علی سینا, الخوارزمی, البیرونی, ابوالحیثم, کتنے ایسے افراد ہیں جو ماہرین تعلیم تھے, سبجیکٹ کے ماہرین تھے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے امام مانے جاتے تھے. ان کی مائیں کوئی یونیورسٹی کی فارغہ نہیں تھی. وہ تھی جس انداز کا ان کا نالج تھا, مگر نالج نہیں تھا, مگر ویژن ضرور تھا.
तो ऐसा विजन बनाइए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे कि वो गैप जो मैं आपको बता रहा था वो इंशाअल्लाह गैप नहीं आएगा अगर आप शुरू में उसे मिनिमाइज कर लें। जिस तरीके से बात तभी आपने एक जाविया और एंगल के जरिए समझाई कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वालिदैन और औलाद के दरमियान जो है फासले बढ़ते जाते हैं, और ये आज के दौर में जो है एक संगीन मसला है। इसी से एक बेसिक सवाल जो आता है, जो नुक्ता है उसके ताल्लुक से, कि वालिदैन माशराती मुकाबलेबाजी के दबाव में, मतलब कि भाई फला का बच्चा डॉक्टर बन गया, फला का बच्चा कामयाब हो गया तो मेरा भी वही होना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए, गैर ज़रूरी तवक्कुआत अपने बच्चों से रखते हैं। तो पहले इस चीज़ के बारे में कि उनका तवक्कुआत रखना कैसा है, और दूसरा अगर ये गलत है तो इस दबाव से निकलने का रास्ता क्या है। देखिए सवाल तो अंडरस्टैंडेबल है, आप सब समझे हैं सवाल को। इसके रिस्पॉन्ड में मुझे ये कहना है कि हर फ़र्द को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें देकर पैदा किया है। सारी दुनिया में अगर डॉक्टर भर जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सारी दुनिया का हर फ़र्द टीचर नहीं बन सकता, हर फ़र्द इंजीनियर नहीं बन सकता। तो हर एक का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी वो मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ रहना चाहिए। और यही तग़य्युरात ज़िंदगी इस कायनात का हुस्न है। इस कायनात का हुस्न ये है कि लोग मुख्तलिफ हैं। अब ये जो माशरती आपने जो तगदो कही है, या कहना चाहिए कि सोशल कॉम्पिटिशन, कि ये एक माँ और बाप दोनों मिलकर बैठे अपने जैद को लेकर और कहा देख जैद, वो तुम्हारी जो मामा का बेटा है उसने कर लिया है अभी 90 क्रॉस परसेंटेज उसने लाया, और हमारे बाजू की जो बच्ची है ना, वो बाजू वाली बच्ची ने तो उसकी स्कूल ही में टॉप कर लिया, और तू क्या कर रहा है भाई। ये कंपटीशन से अगर आप अपनी औलाद को तरबियत देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गैर दुरुस्त, इलॉजिकल, गैर नफ्सियाती अमल है। अल्लाह ताला ने हर एक को अपनी सलाहियत देकर पैदा किया। मिसाल के तौर पर एक कॉम्पिटिशन हो जाए और कंपटीशन में ये हो कि चलो भाई ठीक है, वो कहते हैं कि एक किसी जंगल में कंपटीशन हुआ, जंगल का राजा तो राजा होता है, उसने कहा ऑर्डर है भाई, शेर का ऑर्डर, तमाम जानवर आओ और रेस लगाओ, ये यहाँ से वहाँ तक भागना है। उसमें लोमड़ी भी है, उसमें कौवा भी है, उसमें मछली भी है। अब मछली को भी दौड़ना है तो क्या पॉसिबल होगा, वो तो मर जाएगी बेचारी, मगर दौड़ नहीं पाएगी, इसलिए कि उसकी कैपेसिटी दौड़ने की है ही नहीं। अच्छा इस दरख्त पर आपको सबको चढ़ना है, चलो ठीक है चढ़ो, तो उसमें परिंदे भी है, उसमें बंदर भी है, उसमें मछली भी है, फिर मछली जीत पाएगी। लेकिन आप कहिए कि आप समंदर में आप दौड़ लगाना है तो सब हार जाएंगे, मछली जीत जाएगी। तो आपको अपने बच्चे की एबिलिटी मालूम होना चाहिए कि इसकी असल खूबी क्या है। आप एक लकड़ी से तो हर एक को हाँक नहीं सकते। तो ये कंपटीशन बहुत गैर दुरुस्त है, इसके बारे में हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने औलाद को औलाद समझें, उसकी सलाहियत जाने, उसकी खूबी जाने, उसकी खामी जाने और उसके मुताबिक आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी औलादों, देखिए एक चीज़ मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूँ। ये लिटमस टेस्ट है, क्या है, जो काम करते करते आपके बच्चे को वक्त मालूम ना पड़े वो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ये मुझे लगता है एक्सटेम्पोर जुमला है। जो काम करते करते उसको वक्त का पता ना चले वो उसका फील्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे अक्सर कि ये तो सिर्फ मोबाइल में होता है, अब क्या करना, सब मोबाइल दे देना इसको, तो मोबाइल इससे अलग है, एक्सेप्शन है भाई। अच्छा अगर मोबाइल भी देखें आप तो फिर मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर वो क्या देख रहा है, क्राफ्ट देख रहा है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ गाड़ियाँ देखते हैं। कई बच्चे मैंने अपने दोस्तों के बच्चों को भी देखा, वो गाड़ियों की इतनी मालूमात है। तो आप अपने बच्चे को टेस्ट करते रहिए। आपके बच्चे को, हर बच्चे को आप डॉक्टर बनाने की फिक्र न करें, इतना गैर ज़रूरी बहुत क्यों। कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला तुम्हारी इस्तिताअत से ज़्यादा अल्लाह बोझ नहीं डालता। आप कौन होते हो डालने वाले, वो औलाद के तो आप अमीन है ना। सिर्फ एक आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बच्चा रहने दें, उसके जिस्म की सलाहियत, उसके जहन की सलाहियत, उसकी कल्बी सलाहियत का एहतराम कीजिए और उसके ज़रिए से आप आगे बढ़ाइए। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो जिसको लोग दुनिया कुछ नहीं समझ रही तो बहुत कुछ बन गए। आप देखिए, आप बड़े स्केल पर अपने बच्चों को देखिए। अगर आर्ट्स का बच्चा तो आर्ट्स में आगे बढ़ाए, कॉमर्स में आगे बढ़ाए, साइंस में बढ़ाए, डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनता है इंजीनियर बनाए। ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने के चक्कर में आप डॉक्टर तो नहीं, वो खुद मरीज़ बन जाता है बच्चा, वो खुद मरीज़ बन जाता है, दिल का पेट। की तरफ से सवाल आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ तलबा और तालिबात भी मौजूद है। तो हमारी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी कुछ सवाल तरबियत के ताल्लुक से अगर आए तो फिर बेहतर हो। कि जब अभी जो बात हो रही है कि जनरेशन गैप वालिदैन और औलाद के बीच में बहुत हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, और जो माँ बाप है वो जो उनका वे ऑफ थिंकिंग होता है वो उनकी जनरेशन के हिसाब से होता है। वो अपने बच्चे को हमेशा सेफ साइड में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो। लेकिन बच्चा ये समझता है कि जब तक मैं थोड़ी सी तकलीफ से, मुश्किलात से गुजरूंगा नहीं, मैं जो है अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, या फिर जो है अगर वो पैसा कमा रहा है तो उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे मामलात में जब बच्चा मुखालिफत करे माँ बाप की, तो क्या उस मुखालिफत की इस्लाम इजाज़त देता है? जैसा कि हमको कुरान में कहा गया है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, तो क्या इस मामलात में हम अपने माँ बाप की मुखालिफत कर सकते हैं? या फिर कई मामलात ऐसे होते हैं कि जैसे शादी ब्याह के मामलात होते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चे की हमेशा सेफ साइड देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो माँ बाप प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि कुछ बातें होती है, मतलब एक होता है ना कि माँ बाप हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते जो माशरा एक्सेप्ट कर लेता है। प्रैक्टिकली वो नहीं सोचते, वो इमोशनली सोचते हैं। लेकिन बच्चा इस एज पर आ चुका है कि वो प्रैक्टिकली सोच रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, लेकिन माँ बाप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो कि इस मामलात में वो मुखालिफत की इजाज़त है? इसमें दो बातें हैं। ये तो हकीकत है कि वालिदैन, क्योंकि वालिदैन का अपना एक ज़माना है और जो नई जनरेशन है इनका नया ज़माना है, तो सोच और फिक्र में तो तग़य्युरात रहेंगे।
ماں اور باپ وہ سوچیں گے جو بچے نہیں سوچتے ہیں، اور بچے وہ سوچیں گے جو ماں باپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ لیکن اس میں توازن پیدا کرنا یہ ایک مومن کی صفت ہے، اس میں توازن، اس میں بیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بچے چاہتے ہیں کہ وہ ایک فیلڈ میں جائے۔ ہمارا ایک بچہ، ایک ہمارے دوست کا بیٹا، وہ چاہتا تھا کہ وہ انجینئرنگ کرے، اور اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ BDS بنے۔ اب یہ خوف میں، غصے میں وہ بچہ، بہت دیندار فیملی، وہ بچہ نکل گیا گھر سے باہر۔ اب والد صاحب کہہ رہے کہ بھائی اس کو کیسے معلوم پڑے گا کہ میں اس کو وہ جو بولے گا وہی بناؤں گا۔ اب یہ کہنے کے لیے اس کے کان نہیں ہے سامنے کہ اس کو بولے۔ 1.5 مہینے کے بعد بچہ آیا، بچے کی درگت خراب، بچہ اب اس قابل آیا کہ نہ وہ ڈاکٹر بنے نہ انجینئر بنے، بس وہ تو ابھی ICU کا پیشنٹ بنے۔ اس کو پہلے ایڈمٹ کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اور یہی موضوع پر بیٹا جو آپ کہہ رہے ہو نا، میں نے اس سے یہی بات کہا کہ ماں باپ کا اپنا ایک تجربہ ہے، ماں باپ کے اپنے ایک کہنا چاہیے کہ تھاٹس ہے، ماں باپ کی اپنی خواہشات ہے۔ تو ہم نے وہاں تک اپنا احتجاج درج کروانا چاہیے جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب پڑھیے سورہ بنی اسرائیل، آپ نے ہی کہا اس کے بارے میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ اپنے والد کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اف تک نہ کہو، ان کے سامنے جب چلو تو اپنی کندھے نیچے کر کے چلو، تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان کا بچہ بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ان سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو ابا ہے نا، وہ بے فضول میرے پیسے زبردستی جیب میں سے نکال لیتے ہیں، تو کہا ان کو سمجھاؤ ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ جیب سے میرے پیسے نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا بھیجا، جاؤ ان کے ابا کو بلاؤ۔ اب ان کے والد کو گھر پر بلانے گئے، یہ بیٹھے وہیں پر۔ اب وہ گھر سے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے لیے ان کو معلوم پڑ گیا کہ کیا چکر چلا ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آنے لگا کہ بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت لے کر گیا کہ میں پیسے لے لیتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں۔ تو وہ اس زمانے میں شاعری بہت تھی، انہوں نے عربی میں شعر کہہ رہے تھے کہ جب تو بہت چھوٹا تھا تب تو میں تجھے دیتا تھا، تب تجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ تو انکار کرے یا اقرار کرے۔ اور وہ سوچتے 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 مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ اب جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنسو بہ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا تھا، یہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ کھا سکتا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، میں یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا، ساری باتیں کرتا تھا۔ اب یہ بڑا ہو گیا تو مجھ پر سوال کر رہا ہے، میں کوشچنیبل ہو گیا کہ میں یہ ایسا کرتے ویسا کرتے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص سوال کرنے والے بیٹے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا، لیکن واقعات کا اپلیکیشن ہوتا ہے، واقعات اپلیکیشن ہوتا ہے۔ جیسے کورٹ کا کوئی ڈیسیجن ہو گیا تو ڈیسیجن اگلی کورٹ میں پٹ اپ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، اب اس کے بارے میں بھی ایسا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ واقعات کے اپلیکیشن، انطباق یہ ہے کہ اولاد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے میں مخالف ہو، یعنی اپنی رائے میں مخالفت کرے، لیکن مخالفت کا وہ رویہ غیر مناسب ہے جو اسلام کی حدود کو پھلانگنے والا ہو۔ مثلا آپ اختلاف رائے رکھیں کہ باپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر، آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر، یہ ہے اختلاف رائے، یہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ یہ اختلاف رائے کی گنجائش رشتوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں کہہ رہے کہ یہ لڑکا یہ لڑکے کو وہاں سے بہو لائے گے اور یہ لڑکی وہاں سے داماد لائے گی، اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن جس پر والدین کا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، والدین کو اب ادھر جائے نکاح کے معاملات میں تو وہاں ولی کہتے ہیں، جب ولی اس بات پر کنسنسس یعنی اتفاق ہو جائے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ وہ فرما برداری کرے، یا تو یہ ہے کہ بڑے حسین انداز سے اپنے والدین کو ایگری کرے، یا نہ کر سکے تو پھر حسین انداز میں ایگری ہو جائے۔ یہ بچوں سے ہم نے کہا۔ اب والدین سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم والدین سے کہہ رہے ہیں کہ والدین کو اس بات کا بالکل اختیار نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے خلاف وہ کوئی فیصلہ کرے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی رائے کا، ان کے رویوں کا وہ احترام کرے، اس کا اکیڈمکس میں ہو، تعلیم میں ہو، رشتوں میں ہو، شادی اور نکاح میں ہو۔ اور اگر والدین یہ احترام نہیں کرتے تو قیامت کے دن ایسے والدین کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک پوری تعلیمات کو آپ دیکھیں تو یہی ہو۔ تو گویا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دونوں کو گائیڈ فرمایا۔ والدین زیادہ ایگریسو نہ بنے تاکہ وہ ڈکٹیٹر بن جائے، اور اولاد ضدی نہ بنے تاکہ نافرمان بن جائے۔ اس دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، اسی راستے کو کہتے ہیں شہر وسط، یعنی درمیان کا راستہ۔ ٹھیک ہے، اس سیشن کا آخری سوال جو ہماری طرف سے ہے، اس کے بعد پہلے بھی سوال آئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کو دین سے دور ہو یا تربیتی شعور نہ رکھتے ہو تو بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں؟ یہ تعلق خصوصاً دینی تربیت کے تعلق سے ہے۔ جیسے والدین اگر نماز نہ پڑھے تو بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس تعلق سے دینی تربیت کے تعلق سے کہ بچوں میں دینی شعور پیدا ہو جائے گا، ایک کم عمری سے لے کر نوجوان تک کرے۔ بچے کی شادی کا معاملہ ہے تو شادی کے بعد بھی اس کے اندر بہت ساری ہر ایج کے اندر ماں باپ کا رول بچے کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں سورۃ الصف ہے، تو سورہ صف کی بہت شروع کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان لانے والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جو نہ کرتے ہو۔
تو یہ بات صرف کوئی وائز اور خطیب کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ جو امام مسجد کا ہے وہ اس کے لیے ہے، بلکہ ہم سب کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک ماں کے لیے، باپ کے لیے، بچے کے لیے، سب کے لیے۔ تو ہم اگر اپنی اولاد کو جس فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہی اس کے آؤٹ آف فریم ہوگے تو یہ اسلامی طور پر غیر مناسب عمل ہے۔ اسلام اس بات کی نہ اجازت دیتا ہے نہ ایسے عمل کو پروتساہت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ آر یو گیٹنگ می دی پوائنٹ؟ یس اور نو؟ میں ریوائز کروں اس بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم شرک سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ شرک کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ دین کیا ہے اور آپ کہیں کہ دین پر عمل کرو تو ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے ممکن ہوگا؟ تو سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، جو میں بار بار میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو ایٹماسفیئر اسلامی بنائیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری نشست اور برخاست، ہماری انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف اسلام کا نمونہ بنے۔ جب آپ کے نمونے کی زندگی بنیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی اولاد وہی شاہراہ پر، انہی خطوط پر آگے بڑھے گی۔ تو اسلام کا علم ہونا یہ بہت لازم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے علم کی، ہم اب علم میں دنیا نے آج کل جو بائفرکیشن کیا، جب علم کہتے ہیں تو ایک علم ہوتا ہے دنیاوی، ایک ہوتا ہے دینی علم، لیکن اسلام اس کو بائفرکیٹ نہیں کرتا، علم کو علم رہنے دیتا ہے۔ اسی لیے جو دعا مانگتے ہیں نا، قرآن کی دعا ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے حسنات بھی دے اور مجھے آخرت کے حسنات بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو دنیا کے حسنات کیا ہے اور دین کے حسنات کیا ہے؟ گویا کہ دونوں ملا کر کل خیر ہم مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو علم بھی مانگتے ہیں تو کل علم مانگتے ہیں، دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی۔ تو میرا ایسا خیال ہے کہ جب والدین ناواقف ہو گے تو پھر اولاد کو نہیں سکھا پائیں گے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے والدین نے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے 3 سورسز ہمارے گھر میں ہم چلتا پھرتا اس کا ہم ایگزیکیوشن کریں۔ علم کا پہلا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم، خود قرآن کو دیکھیے تو 750 آیات علم کے حاصل کرنے پر، 750 آیات جو سکھا رہی ہے کہ علم حاصل کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت والى آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ تم اونٹوں کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا، زمین کو دیکھو کیسے بچھایا، پہاڑ کو دیکھو کیسے جمایا۔ یہ سب سائنٹیفک علوم ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ تو ہم علم حاصل کریں، علم کا پہلا سورس قرآن ہو۔ نمبر 1 قرآن ہم حاصل کریں۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں سیرت کی کتاب کا اسٹڈی ضرور ہونا چاہیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹڈی۔ سیرت کی بہت ساری ہزارہ کتابیں ہیں، آپ سیرت کی اسٹڈی جب کریں گے تو ایک بچے کو معلوم پڑے گا اللہ کے حبیب کیسے۔ میں سمجھتا ہوں جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھے تو باپ دیکھے تو آئیڈیل باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیٹا پڑھے تو دیکھے گا کہ بیٹے محمد کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر استاد پڑھے تو استاد ایسا، شاگرد پڑھے تو شاگرد ایسا، بھائی پڑھے تو بھائی ایسا، بہن پڑھے تو بہن ایسا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلا قرآن اور دوسرے سیرت۔ اور تیسری چیز یہ کہ دنیا کے ہم ضروریات کو سمجھیں، دنیا کی ضرورت کو سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جذبات کی لے میں بہ کر کچھ بننا اور بنانا چاہتے ہیں۔ آپ زمانے کی نس پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ اس وقت دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ضرورت بہت اچھے ٹیلنٹس کی ہے۔ یہ ایسا جب ہمارا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے ایک اچھی نسل بنے گی۔ تو میں نے آپ سے 3 باتیں کہا، ہم قرآن کا اسٹڈی کریں، ترجمے سے پڑھیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اور تیسرے زمانے کو پڑھنے کی کوشش کریں، زمانے کی کیا ضروریات ہیں، زمانے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ اولاد کی تربیت میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ترکش میں اور کوئی تیر ہو تو بتائیں، سامنے کوشش کریں کہ وقت کم ہے تو یہ سامعین کی طرف سے بھی آخری سوال ہی ہوگا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے مطلب ایک سے زیادہ اگر بچے رہے تو وہ اپنے خود کے بچوں میں کمپٹیشن جنریٹ کرتے ہیں۔ مطلب کہ اگر ان کا کوئی ایک بچہ جو رہتا ہے وہ فیوریٹ رہتا ہے، توجہ اس پر ان کی پوری مرکوز رہتی ہے، دوسرے بچے کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو دوسرا بچہ ہے مطلب اس کا کمپٹیشن جو ان کو اچھا بچہ لگتا ہے اس سے کرواتے ہیں، اور مطلب بچوں میں کمپٹیشن جنریٹ کرواتے ہیں اور ان کے جیسا بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی صلاحیت الگ ہے، دوسرے بچے کی صلاحیت الگ ہے، لیکن ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے دونوں بچے سیم ہیں۔ تو ایسا کیا چیز ہونا چاہیے کہ دونوں بچوں کے بیچ میں کمپٹیشن بھی نہ ہو اور وہ والی مطلب اختلاف نہ پیدا ہو بچوں میں کہ ان کو ان کے بہن بھائیوں سے صرف نفرت والی فیلنگس آنے؟ دیکھو بیٹے، آپ نے جو بیٹے سوال کیا ہے یہ ایکچوئل میں ہمارے بہت سارے خاندانوں کا سوال ہے۔ اگر کسی کو 3 اولادیں ہیں، کسی کو 5 اولادیں ہیں، تو اولاد کے درمیان میں یہ تفریق اسلامی اعتبار سے بہت غیر مناسب اور غیر اخلاقی تمیز ہے۔ یہ ہے کہ اگر والدین اس تفریق کا اظہار کرنے لگیں کہ ایک بچے سے زیادہ محبت کا اظہار اگر دوسرے بچے کو ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آنے والی نسلوں میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور یہ نفرتیں اینڈلیس ہوتی ہیں بیٹا، اینڈلیس، اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے والدین بچوں کو نہیں بلکہ خود دشمن بنا رہے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے دشمن بنا رہے ہیں۔ تو ایسے والدین کو اس رویے سے باز آنا چاہیے۔ ہاں، ایک ہیلدی کمپٹیشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اولادوں میں اس بات کے لیے تیار کریں بچوں کو کہ اگر ایک بچہ 2 بچوں میں یا 3 بچوں میں اگر ایک بچہ کامیابی حاصل کرتا ہے
تو آپ اسے رول ماڈل بنائیں اپنے بچوں کے لیے کہ بیٹے اس طرف آپ سب کو بھی جانا ہے، یہ کیپیسٹی آپ کی بھی ہے، یہ اگر آپ کا بھائی کر سکتا ہے تو اس کی بہن بھی ضرور کر سکتی ہے۔ تو یہ کمپٹیشن یا تو بیٹے اور بیٹی کے درمیان کہ بیٹے کو فوقیت اور بیٹی پر نگاہ نہیں، یا کسی بیٹی پر زیادہ فوکس دوسری بیٹی کو بھول گئے، یا ایک بیٹے پر زیادہ نگاہ اور باقی اولادوں کو بھول گئے، تو یہ رویہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بالکل منافی یعنی اس کے مخالف ہے۔ اس درمیان میں ہم نے کرنا کیا چاہیے؟ اس درمیان میں ہم نے کرنا چاہیے کہ دیکھیے دو اہم ترین باتیں ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تمام بچوں کے سامنے اس بات کا اعادہ بار بار کریں کہ آپ کی والد اور آپ کی والدہ آپ سے ایکول محبت کرتے ہیں، تو احساس محبت ایکول ہونا چاہیے، مساوی ہونا چاہیے، اور یہ صرف زبان میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے عمل دلیل ہوتا ہے۔ آپ زبان سے کہیں آپ تو ہمارے لیے سب ایکول ہو، لیکن آپ کا عمل اس کی اگر گواہی نہ دے تو یہ دوغلا پن یہ غیر مناسب ہوگا۔ آپ اپنی اولادوں کو، والدین بار بار اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اولادوں کو احساس سے محبت کروائے کہ آپ ہمارے لیے سب ایکول ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم کے مواقع بھی برابر فراہم کیے جائے، تعلیم کے مواقع برابر فراہم کیے جائے، تعلیم کے لیے چانسز جو مل رہے ہیں وہ برابر مساوی ملنے لگے، آپ کا ایٹیٹیوڈ دونوں کے ساتھ یکساں ہو، آپ کی محبتوں کے پیمانے دونوں کے لیے برابر ہو۔ اگر کسی ایک بچے کو انگلش میڈیم میں تو پھر سارے بچے انگریزی میڈیم میں ہوں، اگر اردو میڈیم میں تو تمام بچے اردو میڈیم میں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی بچے کو آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، دوسرے بچے کو دوسرا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اولاد ڈیولپ تو نہیں ہوگی لیکن باغی بنے گی، اور ایسی باغی نسلیں وہی کرتی ہے جو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کے جتنے واقعات ہیں وہ اسی اولادوں کے ذریعے سے لکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو کھانا کھلایا اور کپڑا پہنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے درمیان کیسا انصاف کیا، کیسے انصاف کیا، اور یہ انصاف کے تقاضے ترازو میں تولے جائیں گے، اور اس ترازو کے لیے آپ کو تیاری یہ کرنا ہے کہ ہم ہر سطح پر اپنی اولاد کو یکسر ٹریٹمنٹ دیں، یکسر ٹریٹمنٹ دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اگر یہ گھروں میں پنپتا ہے تو غیر مناسب ہے۔ بیٹے آپ نے تو اولاد کی بات کی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ تو اسٹوڈنٹ ہی آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی کلاس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کے 5 پسندیدہ بچے ہیں، باقی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ایک ٹیچر کا ایک بچہ پسندیدہ ہے، اگر وہ برا بھی کرے تو بہت اچھا ہے، اور دوسرا بچہ بہت اچھا بھی ہے تو بہت برا ہے، تو یہ بہت غیر مناسب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ یہ چیزیں معاملات میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ معاملات کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور نمازیں اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے حقوق میں ہے، لیکن یہ چیزیں بندوں کے حقوق میں، بندوں کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ کبھی شاید اپنے حقوق کو معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک معاف نہیں ہوگے جب اسے بندے نہ معاف کر دیں۔ اس لیے اولادیں بھی اپنے اندر دل رکھتی ہے، ضمیر رکھتی ہے، ایک احساس رکھتی ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔